چنانچہ قرآن کریم نے بار بار غیر مسلموں کو مخاطب کر کے فرمایا ہاتھو برہانکم، اگر تم اپنے عقائد کو، اپنے موقف کو درست سمجھتے ہو تو اپنے موقف کی سچائی کی دلیل بیان کرو۔ قرآن کریم تو غیر مسلم کو خود دعوت دے رہا ہے، ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اپنے عقائد کو چھپاؤ نہ، بلکہ اپنے عقائد کی سچائی کے دلائل بیان کرو ہمارے سامنے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اے مسلمان تو دنیا کے انسانوں کو اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلا، والموعظۃ الحسنۃ، بڑی خوبصورت نصیحت کے ذریعے ان کو بلا، یہ نہیں فرمایا کہ تلوار کے ذریعے ان کو بلا۔ اب اس بات پہ غور فرمائیں کہ جب ایک مسلمان اپنی ہی حکومت کے کسی غیر مسلم شہری کو اسلام کی تبلیغ کرے گا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غیر مسلم جو اس کی تبلیغ سن رہا ہے وہ گونگا بن کر بیٹھا رہے گا۔ وہ اگر کسی مسلمان کی دلیل سے اتفاق نہیں کرے گا اس پہ اپنا سوال پیش کرے گا، اپنا اعتراض پیش کرے گا، اپنے عقیدے کے حق میں، اپنے موقف کی تائید میں اپنی دلیل پیش کرے گا۔ اسی کا نام ہے کہ غیر مسلم شہری اپنے عقائد کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اسی آیت میں اگلا جملہ یہ ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے مسلمان غیر مسلم کے ساتھ ایسے دلائل کے ساتھ مباحثہ کر جو دلائل سب سے عمدہ ہوں۔ اب مباحثہ دونوں فریق کی تقریروں کا نام ہے کہ ایک فریق اپنے عقائد کے حق میں دلائل پیش کرے، دوسرا فریق اپنے عقائد کے حق میں دلائل پیش کرے۔ بلکہ خصوصیت کے ساتھ سورۃ العنکبوت میں یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے مسلمانوں اہل کتاب کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ جب بھی تم مباحثہ کرو تو بہترین دلیل کے ساتھ، کمزور دلائل کو نہ آزماؤ، جو دلائل تمہاری نگاہوں میں سب سے عمدہ ہیں، سب سے پختہ ہیں، ان دلائل کو پیش کرو مباحثے کے دوران۔ تو مباحثہ تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ مسلمان اپنے عقائد کی سچائی میں دلائل پیش کرے، اس کے جواب میں غیر مسلم اپنے عقائد کی سچائی میں دلائل پیش کرے۔ چنانچہ دیکھیں ان آیات کی جو تعلیمات بیان ہوئیں یہ صرف کوئی نظریاتی بات نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ان آیات کا نزول ہوا، آپ کے پاس ایک جب صلح حدیبیہ کے ذریعے امن کی فضا پیدا ہوئی تو تمام ملک عرب کے قبائل کے لوگ مدینہ میں آتے تھے، وہ آپ کے پاس مسجد نبوی میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے مذہب پہ، آپ ان کو تبلیغ کرتے تھے، وہ اپنے عقائد کے حق میں باتیں کرتے تھے۔ اس کثرت کے ساتھ اس سال وفود آئے مدینہ منورہ میں کہ تاریخ اسلام میں اس سال کا نام ہی عام الوفود قرار دیا گیا کہ وہ سال جس میں مختلف قبائل کے وفود تبلیغ سننے کے لیے آتے تھے، کوئی مسلمان ہو جاتے تھے، کوئی نہیں ہوتے تھے۔ نجران ایک وادی تھی جو عیسائیوں کی تھی، وہاں کے عیسائی پادریوں کا وفد آیا مدینہ میں، آپ نے ان کی رہائش کے لیے خیمے ہی مسجد نبوی کے صحن میں لگوائے اور وہ کئی دن مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی موجودگی میں بحث مباحثہ کرتے رہے۔ وہ اپنی عیسائیت کے جو عقائد ہیں، الوہیت مسیح، تثلیث وغیرہ، اس کی سچائی کے حق میں دلائل دیتے رہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقائد کی تردید میں دلائل دیتے رہے۔ چنانچہ جو سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات ہیں ان کا شان نزول ہی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو دلائل بیان کیے تھے نجران کے پادریوں نے، ان دلائل کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ بتاتا ہے کہ غیر مسلم کو نہ صرف یہ کہ اسلامی ریاست میں اپنے عقائد کی تبلیغ کا حق حاصل ہے، بلکہ مسجد نبوی کے اندر خدا کے گھر میں، خدا کے نبی کے سامنے، نبی کے صحابہ کے سامنے بیٹھ کر بھی اپنے عقائد کی سچائی کے دلائل پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ بہت بہت شکریہ۔